کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں، اور مسیح یسوع میں ان نیک عمل کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ پس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہت کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم، اور بعض تم میں ایسے ہی تھے بھی، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کی روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ کون سی موت؟ روحانی موت یا جسمانی؟ ایک وہ موت ہے جس موت سے ہم گناہ کے سبب روحانی زندگی سے محروم ہو کر خداوند کی طرف سے مر جاتے ہیں، لیکن بطور جسم جان سے زندہ رہتے ہیں۔ اور ایک وہ موت ہے جب ہم زمین پر اپنی عمر پوری کر کے فانی دنیا کو رخصت کر جاتے ہیں اور بطور جسم فنا اور خاکسار ہو جاتے ہیں۔ ان موتوں کے سبب خدا کا زندہ کلام ہدایت کرتا ہے، جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے نہ ڈرو، بلکہ اس سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ یہ دونوں موتیں باغ عدن میں آدم کی ہوئیں، پہلی حکم کی نافرمانی کے سبب اور دوسری جسم کے طور پر 930 برس کا ہو کر بدن میں فنا اور خاکسار ہوا۔ کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرمان برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں، اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ قصور زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغباتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے صلیب دی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ جو مویا وہ گناہ سے بری ہوا۔ پس اے میرے بھائیو، تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلے سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا، تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں۔ کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغباتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھیں، موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے اعضاء میں تاثیر کرتی تھیں۔ اے بھائیو، کیا تم نہیں جانتے؟ میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہیں کہ جب تک آدمی جیتا ہے اسی وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں۔ کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو؟ اگر ہم
روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ ہم بیضا فکر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں نہ ایک دوسرے سے جلیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔